السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اٹریکشن آف اسلام۔ تمام تر حمد و ثنا، تمام تعریف اپنے خالق کائنات کے لیے جو ہمارا معبود حقیقی ہے، وہ رب جو ہمارا مالک، خالق اور رازق ہے۔ میرا رب انتہائی حکمت والا ہے، وہ مختلف ذرائع سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ کبھی غموں کو ذریعہ ہدایت بنا دیتا ہے، آزمائشوں کے ذریعے انسان کو نکھارتا ہے، کبھی لے کر اور کبھی دے کر آزماتا ہے اور راہ ہدایت پر ڈال دیتا ہے۔ یقیناً وہ بہت بلند، اعلیٰ اور بااختیار ہے۔ سب سے بڑی ہستی اسی کی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کون کر سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور ان کی عظمت کو ان کے خالق کے علاوہ کون جان سکتا ہے۔ اپنے سننے والوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ راحت اندروی لفظ اخلاق خلق کی جمع ہے، جس کا مطلب عادت، فطرت اور طبیعت ہے۔ اگر عادات اچھی بنائی جائیں گی تو نیک اعمال صادر ہوں گے، اور اگر بری عادات بنائی جائیں گی تو بد اخلاقی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کردہ مخلوق کی بہتری اور خوشحالی کے لیے کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں۔ ان حدود میں رہ کر شریعت کی عائد کردہ فرائض کی ادائیگی اخلاق کہلاتی ہے۔ اچھے اخلاق کو ہی حسن اخلاق کہا جاتا ہے۔ اسلام نے حسن اخلاق پر بہت زور دیا ہے تاکہ ہر انسان کو دوسرے کے رویے سے سکون اور راحت ملے۔ اچھے اخلاق کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی بد اخلاقی سے پیش آئے تو اس سے حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ انسانی عظمت حسن اخلاق میں ہی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اخلاق عالیہ کا وہ پیکر ہے کہ جس کی نظیر پورے عالم میں نہیں مل سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا میں افضل اور پاکیزہ ترین انسان ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی اعلیٰ اور افضل ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اور یقیناً آپ کا خلق عظیم و شان ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے پاس اخلاق کا خزانہ جمع ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے یہ عنایت فرماتا ہے۔ مزید فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ شریفانہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک روز یہودیوں کا ایک جتھا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور کہا، السلام علیکم۔ السلام کے معنی موت ہیں۔ انہوں نے اپنے خیال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غصہ اور ناراضی کا اظہار نہیں کیا اور اتنا فرمایا، علیکم۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہودیوں کی بات کو سن لیا اور انہیں یہ رائے ضبط نہ رہا۔ انہوں نے ان کے جواب میں کہا، علیکم السلام ولعنا، تم پر موت نازل ہو اور اللہ کی پھٹکار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اتنی تندی کا اظہار نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہر کام میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو انہوں نے کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا؟ فرمایا، میں نے سنا ہے اور میں نے علیکم کہہ کر ان کو جواب بھی دے دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ بیماروں کی عیادت فرمایا کرتے تھے، جنازوں میں شرکت کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ جب کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنا دست مبارک اس کے ہاتھ سے نہ کھینچ لیتے جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہ کھینچ لیتا۔ جب کوئی شخص حاضر خدمت ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے روگردانی نہ فرماتے جب تک وہ شخص اٹھ کر نہ چلا جاتا۔ یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ اپنے جان نثار غلاموں کی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں اور اپنے کسی ہم جلیس کے سامنے اپنا پاؤں مبارک دراز کر دیا ہو۔ ایک روز ایک اعرابی مسجد میں داخل ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ اس نے 2 رکعت نفل پڑھے اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یوں دعا کی، اے اللہ مجھ پر رحم کر اور حضور کا نام لے کر آپ پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحمت نہ فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا، تو نے بڑی وسیع چیز کو بہت محدود کر دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ایک قوم کے پاس سے گزرے جو ایک دوسرے کی طرف پتھر پھینک رہے تھے، یعنی وہ تفریح و تباہ کے لیے کھیل کھیل رہے تھے، کسی کو زخمی کرنا یا قتل کرنا مقصود نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزر گئے اور کسی کو کچھ نہ کہا۔ بعض صحابہ نے عرض کی، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضور ان کو جھڑک دیتے تو بہتر ہوتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے، لوگوں پر ناروا پابندیاں لگا کر انہیں متنفر کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محاسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے، یعنی حلیم و عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، اثار و قربانی، مہمان نوازی، عدم تشدد، شجاعت، وفائے عہد، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوش روئی، ملنساری، مساوات، غم خواری، سادگی، تواضع و انکساری، حیاداری کی اتنی بلند منزلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز و سرفراز ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک جملے میں اس کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تعلیمات قرآن پر پورا عمل یہی آپ کے اخلاق تھے۔ اخلاق نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر تحریر کرنے کے لیے بہت زیادہ صفحات بھی کم پڑ جائیں گے، اس لیے یہاں صرف اخلاق نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند پھول ہی پیش کر رہی ہوں۔ حضرت زید بن ثنا جو پہلے ایک یہودی عالم تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجوریں خریدی تھی۔ کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 1-2 دن باقی تھے کہ انہوں نے بھرے مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی تلخ و ترش لہجے میں سختی کے ساتھ تقاضا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اور چادر پکڑ کر نہایت تند و تیز نظروں سے آپ کی طرف دیکھا اور چلا چلا کر یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو اور ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپے سے باہر ہو گئے اور نہایت غضبناک اور غصیلی نظروں سے گھور گھور کر کہا کہ اے اللہ کے دشمن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی گستاخی کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب مانے نہ ہوتا تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دے کر اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے عمر، اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حق سے زیادہ کھجوریں دی تو حضرت زید بن ثنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ میں نے ٹیڑھی ترچھی نظروں سے دیکھ کر تم کو خوف زدہ کر دیا تھا،
اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری دلجوئی اور دلداری کے لیے تمہارے حق سے کچھ زیادہ دینے کا مجھے حکم دیا ہے۔ یہ سن کر زید بن ثنا نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں زید بن ثنا ہوں، جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، پھر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی گستاخی کیوں کی؟ انہوں نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تورات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نشانیاں پڑھی تھیں ان سب کو میں نے ان کی ذات میں دیکھ لیا، مگر 2 نشانیوں کے بارے میں مجھے ان کے امتحان کرنا باقی رہا۔ ایک یہ کہ ان کا علم جہل پر غالب رہے گا، اور جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہل کا برتاؤ کیا جائے گا اس قدر ان کا علم بڑھتا جائے گا۔ چنانچہ میں نے اس ترکیب سے ان 2 نشانیوں کو دیکھ لیا ان میں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ یقیناً نبی برحق ہیں، اور اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں۔ تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا۔ پھر یہ بارگاہ رسالت میں آئے اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے۔ جنگ احد میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کر دیا، اور عبداللہ بن کمیہ نے چہرہ انور کو زخمی اور خون آلود کر دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے اس کے سوا کچھ نہ فرمایا کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ خیبر میں زینب نامی یہودی عورت نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ غورس بن الحارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے تلوار تان لی۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو غورس کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ تب ہیبت سے اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ بول، اب تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچانے والا ہے؟ غورس گڑ گڑا کر کہنے لگے کہ آپ ہی میری جان بچا دیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور معاف فرما دیا۔ چنانچہ غورس اپنی قوم میں آ کر کہنے لگا کہ اے لوگو، میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو تمام دنیا کے انسانوں میں سب سے بہتر ہے۔